आदाब, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, आज आपको पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के हवाले से कुछ माजी के चश्मकुशा हक़ाइक़ से आगाह करेंगे, क्योंकि माजी में की गई गलतियां हों या माजी के मामलात हों, जब तक आप उनको एड्रेस और रिड्रेस नहीं करते, मुस्तक़बिल बेहतर नहीं हो सकता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आज आपको पता है, आप सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान ने जो अटैक किया ईरानी इलाके सिस्तान में, ये अटैक ISPR ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की उससे पहले जो दफ्तर ख़ारजा ने तफसीलात दी, उनमें ये बताया गया कि ये अटैक जो है वो सिस्तान में बलोच लिब्रेशन आर्मी और बलोच लिब्रेशन फ्रंट के कैंप्स पर किया गया। एक से ज़्यादा जगहों पर यह अटैक हुआ। उसके हवाले से एक तफसीलात भी आई हैं, वो जो कहते हैं मिनट टू मिनट डिटेल्स के फ़ला वक्त क्या हुआ, फ़ला वक्त क्या हुआ, गुज़िश्ता रात की कहानी है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि एक तो जो इसमें ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान पर जो ईरान ने अटैक किया था गुज़िश्ता रोज़, उसके बारे में पाकिस्तान का ये गुमान था कि हम कुछ सख्त इक़दामात उठाते हैं, ईरानी क़यादत उसका एहसास करेगी। और उसी सिलसिले में पाकिस्तान ने पहले अपना सफ़ीर वापस बुलाया। ईरान को के सफ़ीर को हिदायत की गई जो पाकिस्तान में है, वो चूँकि तेहरान गए हुए थे कुछ मुशावरत के लिए, तो उनको हिदायत की गई कि वो वापस पाकिस्तान ना आएँ। और फिर ईरान के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया। पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें जो है वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है ये अटैक, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। और ये अटैक पाकिस्तान ने जो तफसीलात दी उसे ईरानियंस ने भी उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। ईरान ने कहा, और फिर हसन नसरुल्लाह का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जैशुल अदल के ठिकानों पर हमला किया गया है। और फिर ये भी खबर आई कि जैशुल अदल के ठिकानों पर हमला करने की मंजूरी जो ईरान के जो रहबर हैं, मजहबी रहनुमा पेशवा हैं, अली खामनेई साहब, उनकी इजाज़त से हुई। ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान ने जो उसकी तफसीलात जारी की कि दो माइनर यानी दो छोटे बच्चे हैं वो शहीद हुए, 3 बच्चियाँ जो हैं वो ज़ख्मी हुई। ईरान की जानिब से उसकी तरदीद नहीं आई। ईरान के पास अगर इंटेलिजेंस नेटवर्क था, इतलात उनके पास थी जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अटैक किया, तो वही नेटवर्क उनको ये भी बता देता कि ये गलत है, पाकिस्तानी इतलात, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दुरुस्त कह रहा था। और फिर पाकिस्तान ये इंतज़ार कर रहा था कि ईरान की जानिब से आला सतह से माज़रत कर ली जाएगी। पाकिस्तानी इक़दामात के नतीजे में जो ईरान की जानिब से रद्द-ए-अमल आया, एक तो पहले ये खबर आई कि अली खामनेई साहब की मंजूरी से हुआ। फिर ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने जलील अब्बास जिलानी जो पाकिस्तानी निगरान वज़ीर ख़ारजा हैं, वो कंपाला में थे, युगांडा में, गैर वाबस्ता तहरीक के सिलसिले में, उनसे रब्ता किया। उस गुफ्तगू में भी उन्होंने ये तो बताया कि अटैक किया, लेकिन उन्होंने माज़रत नहीं की। अगर उन्होंने माज़रत की होती तो दफ्तर ख़ारजा की प्रेस रिलीज़ में उसका रिफ्लेक्शन आता। गुज़िश्ता रोज़ जो दफ्तर ख़ारजा से 4 बजे तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान जारी किया, उसमें उसका रिफ्लेक्शन आता। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की जो ब्रीफिंग थी दफ्तर ख़ारजा में, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। फिर पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर ख़ारजा ने तो पूरा एक चार्ट ऑफ इवेंट्स पेश किया। दफ्तर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ भी ये बताया था कि पाकिस्तान ने ईरान को डोजियर दिए, 2 इंटेलिजेंस शेयरिंग कई मरतबा की गई, लेकिन ईरान की जानिब से ऐसा जो है वो कोई इक़दाम सामने नहीं आया जिसकी वजह से पाकिस्तान ये समझता कि जो बलूचिस्तान में आज़ादगी की जो तहरीक चल रही है, उसको ईरान की जानिब से सपोर्ट नहीं मिल रही। क्योंकि अगर ना मिल रही होती तो ईरान एक्शन करता। पाकिस्तानी 2 डोजियर पाकिस्तान की जानिब से दिए गए थे। ये डोजियर जब पिछले दिनों जब राब्ते हुए थे, बड़े राब्ते उस वक्त भी हुए थे। ये बात भी तय है कि पाकिस्तान और की सरजमीन पर ईरान का ये हमला पहली दफ़ा नहीं था। पहला हमला माफ़ कर दिया गया था, वो 2013 में ईरान ने एक जगह को निशाना बनाया था। फिर उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर माफ़ी तलाफ़ी भी कर ली गई थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान ने आज जब अटैक किया, पाकिस्तान ने मरने वालों की तफसीलात भी दे दी, और ये भी बता दिया कि हमने अटैक किए। ये भी बता दिया कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, यानी ड्रोन रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए, स्टैंड ऑफ मिसाइल इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद ये बताया कि फ़लाँ दहशतगर्द जो है उसमें मारे गए। ईरान ने ये तस्लीम कर लिया ऑफिशली
کہ مرنے والے پاکستانی تھے۔ ایران نے اس کو آبجیکٹ اس لیے نہیں کیا کہ ایران کو پتہ تھا کہ پاکستان نے انٹیلیجنس شیئرنگ کر رکھی اور ایران نے اس کو رد عمل نہیں دیا۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے ہم ذرا ماضی میں چلتے ہیں۔ یہ تو چونکہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا۔ ایران کو زیادہ تشویش ہوئی اس وقت کے بعد سے جب سیستان جو ہے بلوچستان کا، جسے ایرانی بلوچستان کہتے ہیں، وہ سنی قبائل پر مشتمل علاقہ ہے، اور وہاں عبد المالک ریگی اور باقی لوگ جو تھے، جندولہ جنہوں نے بنا رکھی تھی، ان کے کیمپس وہاں تھے۔ وہ ایران کا یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں بھی آپریٹ کرتے ہیں، چونکہ یہ خاصا مشکل ٹیرین ہے پاکستان اور افغانستان کی طرح، پاکستان اور ایران کا بارڈر بھی، تو اس میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ بارڈر کراس کر لیے جاتے ہوں۔ لیکن پاکستان نے ماضی میں بہت مدد کی۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں دبئی سے جب عبد المالک ریگی کے بھائی کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ پاکستان نے مدد کی تھی، اس میں یہ اطلاعات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 ساتھیوں کو اس سے پہلے گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا گیا تھا۔ معاف کیجیے گا، عبد المالک ریگی کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے عبد المالک ریگی کے بھائی اور اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کر کے ایران کے حوالے کیا گیا تھا۔ پھر ایران جو پاکستان کے سخی دوست جان محمد دوتزئی ایک سینیٹر ہوا کرتے تھے، ان پر وہ ڈرگ بیرن ہونے کا الزام تھا، اور وہ مبینہ طور پر ملوث بھی تھے۔ ان کی جو فیکٹریاں تھیں ہیروئن کی، ایران کا یہ کلیم تھا کہ وہ ایرانی سرزمین پر ہے، سیستان میں ہے، اور وہاں وہ ہیروئن پیوریفائی ہو کر پاکستان میں آتی ہے اور پھر دنیا بھر میں سپلائی ہوتی ہے۔ یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن جو چیزیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہیں وہ ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے پرانی بات ہے، میری ایک سینئر افسر سے ملاقات ہوئی جو ان تمام معاملات میں شامل رہے ہیں۔ ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی پاکستان ایران کے تعلقات کے بیک گراؤنڈ کو۔ تو ایک تو جو ہم آپ سب جانتے ہیں، پاکستان اور ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ 1971 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کی بڑی مدد کی۔ خواجہ آصف نے جو وزیر خارجہ اور وزیر دفاع دونوں رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے گزشتہ روز۔ لیکن اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران نے پاکستانی ایئر فورس کے طیاروں کو اپنے یہاں پارک کرنے کی جگہ دی، اور پھر پاکستانی طیارے وہاں سے اڑا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن پھر ایران نے ہی پاکستان میں علامہ عارف الحسینی کو لانچ کیا۔ اس کے علاوہ جس سے پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکی۔ پھر یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ پاکستان میں ایران اور سعودی عربیہ جو ہے وہ مبینہ طور پر اپنی پراکسی وار لڑتے رہے ہیں، کیونکہ جب ایران نے عارف الحسینی کو لانچ کیا تو یہ جو انجمن سپاہی صحابہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، جو اب کالعدم سپاہی صحابہ کہلاتی ہے، اس میں سے لشکر جنگی نکلا، اسی میں سے جماعت انصار نکلی۔ ان کے رہنما یہ سر عام یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ ہمیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، مدد کہاں سے ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ بھی یہ کلیم کرتے تھے، بہت سارے جرنلسٹ کلیم کرتے رہے۔ وہ سب باتیں اپنی جگہ۔ وہ ایران کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، عارف الحسینی مارے گئے تو اس کے بعد پاکستان اور ایران میں کشیدگی ہوئی۔ پھر پاکستان میں جب بھی کبھی کچھ اس طرح کی فرقہ وارانہ ٹینشن ہوتی ہے، ایران کی جانب سے بیان جاری کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے ایک زمانے میں اس کو اسٹریم لائن کرنے کی کوشش کی تھی، محرم کے جلوسوں وغیرہ کو، اور کچھ وقت مقرر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جلوس کس وقت نکلے اور کس وقت تک ختم ہو جائے، اور ایران نے اس کے اوپر آبجیکٹ کیا تھا۔ حالانکہ ایران میں جو جلوس ہے وہ بہت پابندیوں میں نکلتے ہیں، محرم کے جلوس یا باقی جو عزاداری کے جلوس ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ان کو اعتراض تھا۔ یہ سب باتیں تھیں اپنی جگہ۔ پھر میں نے ان دوست جن صاحب کا بھی تذکرہ کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک زمانے میں برٹش انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا انٹرسٹ ہوا کرتا تھا۔ ایک رپورٹ یہ بھی آئی تھی کہ عزیر جان کو برطانیہ نے استعمال کرنے کی کوشش کی، عزیر بلوچ کو، لیکن اس نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ عزیر کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ایران نے مدد فراہم کی، کیونکہ اس کی خالہ بلوچستان نشن ہیں، بلوچستان میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ تو عزیر کو جب یہاں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایران چلا گیا، وہاں سے وہ دبئی چلا گیا، اور ایران سے اس کا پاسپورٹ بنا۔ یوں دبئی سے اس کو گرفتار کر کے پاکستان لایا گیا، یہ بھی فیکٹ اپنی جگہ۔ لیکن جو انکشاف تھا یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت پچھلے 4-5-6 سال سے ہو رہا ہے، ایرانی انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے وہ بڑا سرگرم تھا کراچی میں۔ بہت سارے واقعات بھی اس کے ہوئے رپورٹ ہوتے رہے۔ اب ایران کے پاکستان میں مفادات کیا تھے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔
ایران پاکستان میں چونکہ ایک جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک پراکسی وار لڑتا رہا ہے، وہ اس کا بڑا انٹرسٹ تھا، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کچھ تنظیموں کو بیک کرتا رہا، پاکستان میں کچھ فرقہ وارانہ تنظیموں کو بیک کرتا رہا، کچھ میڈیا ہاؤسز کو بھی جو ہے وہ مالی مدد دیتا رہا۔ یہ سب باتیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی ان دوست نے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا انہوں نے کہ پاکستان نے بارہا ایران کے ساتھ اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن پھر جو کلبھوشن جادیو ہے اس کا پاسپورٹ بھی ایران میں بنا مبارک حسین کے نام سے، چابہار میں وہ رہا، وہ پاکستان آیا اور اس سے رپورٹڈلی ایرانی انٹیلیجنس نے انٹر کرایا تھا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ اگر ہم ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر کی 2 سال پہلے دی گئی دھمکیوں کے ساتھ جوڑیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایران پاکستان کے تعلقات بہت برادرانہ ہیں۔ پاکستان نے ایران کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ جند اللہ کا مسئلہ بعد میں آیا، لیکن اس سے پہلے ایران نے یہ کوشش کی، پاکستان نے جند اللہ کے خاتمے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اب جیش العدل کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جو جند اللہ کے وہ لوگ تھے جو منتشر ہو گئے تھے، انہوں نے بنائی ہے۔ جیش العدل کا پچھلے 1 2 سال 3 سال میں کوئی اس طرح کا نام نہیں آیا کسی اٹیک میں، لیکن وہ اس کا نام لے کر ابھی کہا گیا یہ پاکستان کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا کہ جو دہشت گردی ہے وہ دونوں ملکوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ پاکستان نے ماضی میں جند اللہ کے خلاف مدد کی تھی، اب جیش العدل کے خلاف بھی کر سکتا تھا اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جاتی، لیکن یہ مسئلہ جو ہے اب پاکستان دونوں ملکوں کے لیے بہت بڑی ٹینشن کے اس لیے بھی کریٹ ہو گئی ہے کہ اس کی ایک جیو اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ روس کا الائے ہے، اور روس اور امریکہ اس وقت جو سچویشن ہے، پاکستان کو چین نے مشورہ دیا ہے ریسٹرینٹ کا، ایران کو بھی تحمل کا دیا ہے، لیکن بھارت کا رول اس میں دکھائی دیتا ہے کہ بھارت ایران کو جو ہے وہ کچھ اشتعال دلانے کی کوشش کرے گا۔ بھارت کی انویسٹمنٹ ہے چابہار میں، اور اس وجہ سے پھر پاکستان اور ایران کے تعلقات کی کشیدگی جو ہے وہ زیادہ کنسرن کی بات ہے۔ یہ بڑا کنسرن ہے، لیکن دیکھتے ہیں ایرانی قیادت کا جو اس وقت تک کا رد عمل ہے وہ ایسا نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ وہ شاید کوئی ریٹیلیٹ کریں گے، اور ہمیں امید بھی ہے کہ ایرانی قیادت بھی جو ہے وہ اب خاموش رہے گی، اور دعا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو، کیونکہ اگر موجودہ صورتحال میں یہ کشیدگی میں اضافہ ہوا تو پھر عالمی سطح پر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک تبصرہ کسی دوست نے کیا کہ ہم تو وہ آپ کو سنا دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ ایران حملہ کرے گا اسرائیل پر، لیکن اس نے تو پاکستان پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اسی جملے کے ساتھ اپنے آج کے ولاگ کو ختم کرتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔